سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب۔ بنی اسرائیل سے پوچھو کہ ہم نے ان کو کتنی کھلی نشانیاں دیں، اور جس شخص کے پاس اللہ کی نعمت آ چکی ہو پھر وہ اس کو بدل ڈالے تو اسے یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب۔ جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے ان کے لیے دنیاوی زندگی بڑی دلکش بنا دی گئی ہے، یعنی اللہ نے ان کے لیے دنیا کی زندگی بڑی دلکش بنا دی ہے۔ وہ اہل ایمان کا مذاق اڑاتے ہیں، جیسے بار بار کہا گیا قرآن میں بھی اور احادیث میں بھی کہ دنیا جو ہے کفار کے لیے جنت ہے اور مومن کے لیے قید خانہ ہے، کیونکہ اس کے لیے آخرت میں بہت بڑا اللہ نے حصہ رکھا ہے، اور قید خانے میں ہر ایک کو ہر سہولت نہیں مل جاتی۔ تو اس لیے مومن کو بار بار حوصلہ دیا جا رہا ہے کہ تھوڑے تھوڑے مصائب دیکھ کر یہ نہ سمجھنا کہ اللہ تم سے ناراض ہو گیا، کیونکہ ہم چھوٹی چھوٹی مصیبتوں پہ اکثر ہمارے منہ سے یہ جملے نکل جاتے ہیں، پتہ نہیں میں نے کون سا گناہ کر دیا تھا، پتہ نہیں مجھ سے کیا ہو گیا کہ اللہ مجھ سے ناراض ہو گیا۔ اگر اللہ ہم سے ناراض ہوتا تو سب سے پہلے وہ ہم سے سجدے کی توفیق چھینتا۔ اللہ کسی سے ناراض ہوتا ہے تو اس سے روزی نہیں چھین لیتا، اس سے یہ گھر بار نہیں چھین لیتا، گاڑیاں بنگلے نہیں چھین لیتا، بلکہ سب سے پہلے اللہ اس سے سجدے کی توفیق چھینتا ہے، نمازیں چھینتا ہے۔ کسی سے ناراضگی کا سب سے بڑا یہ عنصر ہے۔ تو یہاں اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ یہ نہ سمجھنا کہ کافروں کے اوپر جو ہے ہم نے دنیا کو اگر دلکش بنا دیا ہے، چمکتی ہوئی دنیا انہیں نظر آ رہی ہے، اور وہ یہاں پر اہل ایمان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ یہ مولوی لوگ ہیں، یہ حلوہ کھانے والے ہیں، یہ بیکورڈ لوگ، یہ کیا بات کریں گے، یہ کیا سمجھائے گی کسی کو، ان کے پاس تو تعلیم ہی نہیں ہے، اس طرح کے جملے کستے ہیں۔ تو اللہ پاک کہہ رہے ہیں حالانکہ جنہوں نے تقوی اختیار کیا وہ قیامت کے دن ان سے کہیں گے، ان سے کہیں زیادہ بلند ہوں گے، اور ان سے کہیں گے آج تم دیکھ رہے ہو جو ہم دنیا میں کرتے تھے اس کا صلہ ہمیں کیا ملا ہے، اور اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب روزی دیتا ہے۔ یہ فقرہ دراصل کفار کے اس باطل دعوے کا جواب بھی اللہ پاک یہاں کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ چونکہ ہمیں خوب رزق دے رہا ہے۔ عرب یہ کہتے تھے، باطل کفار یہ کہتے تھے کہ اللہ نے تو ہمیں اتنی روزی دی ہوئی ہے، اس لیے اس بات کی علامت ہے کہ وہ ہمارے عقائد اور ہمارے اعمال سے ناراض نہیں ہے، اگر اللہ ناراض ہوتا تو ہماری روزی چھین لیتا۔ جواب یہ دیا گیا کہ دنیا میں رزق کی فراوانی کسی کے حق پر ہونے کی دلیل نہیں ہے کہ وہ حق پر ہے تو اسے اتنی روزی دی ہوئی ہے۔ دنیاوی رزق کے لیے اللہ کے نزدیک الگ معیار مقرر ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دے دیتا ہے، خواہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، جسے چاہے۔ یہاں پہ اللہ کہہ رہے ہیں واللہ یرزق، جس سے چاہتا ہے، من یشاء بغیر حساب، جسے چاہتا ہے اللہ، کوئی اس سے پوچھ نہیں سکتا یا اللہ اس کو کیوں دیا، اس کو کیوں نہیں دیا، اس کی اپنی مرضی ہے، وہ جسے چاہتا ہے وہ دے دیتا ہے۔ کان الناس امۃ واحدہ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم۔ اب یہ جو 26واں رکوع شروع ہوا ہے، یہاں سے اس کا پورے کا حصول یہ ہے کہ جنت کا حصول اتنا آسان نہیں ہے۔ جنت وہ چیز نہیں ہے کہ جس کا ٹکٹ تم جیبوں میں لے کے گھوم رہے ہو کہ میں نے یہ کام کر دیا تو مجھے جنت ملے گی، فلانے نے یہ کر دیا تو یہ جہنم میں جائے گا۔ جنت کا حصول اللہ اس رکوع میں بتا رہے ہیں کہ کتنا مشکل ہے۔ شروع میں سارے انسان ایک ہی دین کے پیرو تھے، پر جب ان میں اختلاف ہوا اللہ نے نبی بھیجے،
جیسے یہ اب یہ فرقے بن گئے نا، میں بریلوی ہوں، میں دیوبند ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، تو اللہ پاک کہہ رہے ہیں شروع میں سارے میں نے ایک ہی دین پہ پیدا کیے ہیں، ماں کے پیٹ سے یہ ایک ہی دین پر نکلتے ہیں، ان کے آباء و اجداد، ان کے رشتہ دار، ان کے قبیلے ان کو دوسرے دینوں پر لے گئے، پھر اللہ نے اسی اختلاف کی وجہ سے نبی بھیجے جو حق والوں کو خوشخبری سناتے ہیں اور باطل والوں کو ڈراتے ہیں، اور ان کے ساتھ حق پر مشتمل کتاب نازل کی تاکہ وہ لوگوں کے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کرے جن میں اختلاف تھا۔ پر اللہ کہہ رہے ہیں افسوس کی بات یہ ہے کہ کسی اور نے نہیں بلکہ خود انہوں نے، جن کو وہ کتاب دی گئی تھی، روشن دلائل آ جانے کے بعد بھی صرف باہمی ضد، بغیم بینہم کا مطلب ہے اس آپس کی باہمی ضد کہ ہمارا قبیلہ اونچا، ہمارا قبیلہ اونچا، اس وجہ سے اختلاف پیدا کر دیا اس کتاب کے اندر بھی جو ان کو دی گئی تھی۔ پھر جو لوگ ایمان لائے، اللہ نے انہیں اپنے حکم سے حق کی ان باتوں میں راہ راست تک پہنچایا جن میں انہوں نے اختلاف کیا تھا، اور اللہ جسے چاہے راہ راست تک پہنچا دیتا ہے۔ اللہ ہی چاہے تو ہدایت ملتی، اللہ کی چاہت کے بغیر نہیں ملتی۔ سگے چچا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، جو ہم آج جملہ کہتے ہیں نا کہ یا اللہ مدینے میں موت آئے، ادھورا جملہ ہے، یا اللہ مدینے میں بھی ایمان والی موت آئے، ورنہ اللہ کے نبی کے سگے چچا ابو جہل کو ادھر ہی یہ خطاب ملا تھا، ابو جہل جہالت کا باپ، ابو لہب برباد ہونے والا، یہ سارے اس کو وہیں پر ملے تھے خطاب، اور وہیں پر وہ بغیر ایمان کے اللہ کے پاس گیا عذابوں کی خوشخبریاں لیتا ہوا کہ اس کو یہ عذاب ملے گا، اس لیے وہاں بھی موت آئے۔ تو اللہ کہہ رہے میں جسے چاہوں گا اسے ہدایت دوں گا، تمہارا کام صرف دعوت دینا ہے، اور ہدایت تو اللہ کہہ رہا وہی لے گا جو مجھ سے ڈرے گا، جو میرے قرآن کو سمجھ کے پڑھے گا۔ اب یہاں سے شروع ہو رہے ہیں، اللہ بتا رہے ہیں کہ اتنا آسان نہیں جنت جو تم لوگ کہہ رہے ہو کہ یوں مل جائے اور یوں مل جائے، بھائی ہم جنتی فلانا جہنمی، ٹکٹ لے کے نہیں بیٹھے ہوئے، ٹھیکیدار نہیں بنے ہوئے تم۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قریب۔ ام حسبتم پورے قرآن میں کہیں بھی آئے اس کا مطلب ہے کیا تم یہ سمجھ رہے ہو، تم سب حسبتم، ام حسبتم کیا تم یہ سب سمجھ رہے ہو، ان تدخل الجنت تو تم جنت میں یوں ہی داخل ہو جاؤ گے، وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ حالانکہ ابھی تمہیں ان جیسے حالات پیش آئے ہی نہیں، کن جیسے؟ صحابہ جیسے، کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لائے تو کفار تپتی ہوئی ریت کے اوپر انہیں کھڑا کر دیتے تھے دوپہر کے ٹائم، اور انہیں کہتے تھے کہ بولو اللہ کچھ نہیں ہے اور ہم ہی سب کچھ ہیں، وہ پھر بھی اللہ احد کہتے رہتے تھے، اور اللہ کے نبی وہاں سے گزرتے تھے کیونکہ یہ وہ دور تھا جب دین غربت میں تھا، اسلام پر غربت کا غلبہ تھا، اس وقت فتح اتنی نصیب نہیں ہوئی تھی کہ انسان اپنی دولت دے کر ہی چھڑا لے۔ اللہ کے نبی دیکھتے ہوئے گزرتے تھے کہ میرے بندے اللہ پر ایمان لانے کی اتنی بڑی بڑی سزا بھگت رہے، لیکن خاموش رہتے تھے کہ کب غلبہ آئے گا۔ اللہ کہہ رہے ہیں ایسے ایسے دن آئے، ایسے ایسے دن آئے، مستہم البأساء والضراء وزلزلوا، زلزلوا کا مطلب ہے ہلا دیا گیا، ایسے ایسے حالات صحابہ پر ڈالے گئے کہ ان کو جھنجھوڑ دیا گیا، ان کو ہلا دیا گیا، ان پر ایسی سختیاں آئیں، ایسی تکلیفیں آئیں، یہاں تک کہ رسول کے ایمان کا کیا کہنا، کہ وہ ایمان جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں گئے تو طائف کے اندر بڑے بڑے سرداروں کو سمجھ کے گئے کہ میں ان سے دین کی بات کرتا ہوں، میری مدد کریں گے، لوگوں تک دین کا پیغام پہنچائیں گے، معتبر سمجھ کے، سمجھدار سمجھ کر گئے، تو ان میں سے کئی سرداروں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا مذاق اڑایا اور کہا بس تو ہی رہ گیا تھا نعوذ باللہ دین بھیجنے کے لیے، اور وہاں کے طائف کے اوباش آوارہ لڑکوں کو اللہ کے نبی کے پیچھے لگا دیا، اور اتنا پیچھے لگایا کہ انہوں نے پتھر مار مار کے ہمارے نبی کو لہو لہان کر دیا، یہاں تک کہ جوتیاں بھی پوری، جو ہم 2 کلاس سے یہ واقعات پڑھ رہے ہیں لیکن ہمارے بچوں پر اس کا کوئی اثر نہیں، کیونکہ پڑھانے والا رٹا رٹایا پڑھ رہا ہے اور بچے وہی پڑھ رہے ہیں۔
تو اس واقعے میں بھی فرشتے آئے اللہ کے نبی کے پاس کہ اللہ کے نبی آپ کی تکلیف ایسی ہے کہ ہم سے برداشت نہیں ہو رہی، اگر آپ کہیں تو ہم مشرق اور مغرب کے پہاڑوں کو بیچ میں ملا دیں، طائف کی وادی بیچ میں کچل جائے۔ اس وقت وہ نبی بد دعا نہیں کر رہا ہے، کہہ رہے ہیں کہ نہیں، مجھے امید ہے ان میں سے کوئی نہ کوئی نکلے گا اور میرے دین کا غلبہ ہوگا۔ وہ نبی اللہ کہہ رہے ہیں حتی یقول الرسول، وہ نبی جس نے اتنی برداشت کی، والذین آمنوا معہ، اور سارے ایمان والے صحابہ جو ان کے ساتھ تھے، قالو کیا کہنے، یقولو کیا کہنے لگے، متی نصر اللہ، اے اللہ تیری مدد کب آئے گی؟ اب ہم تھک چکے ہیں، اب ہماری ہار ہو گئی ہے، ہمارے جسموں میں جان نہیں رہی۔ یہ وہ ہیں جو شہادت کا غلبہ لے کے نکلتے تھے، اللہ کہہ رہے میں نے اتنا ہلایا، اتنا آزمایا، پھر ان کو جنت ملی۔ تم کیا سمجھ رہے ہو جنت جیب میں لے کے پھر رہے ہو اور ایسے ہی مل جائے گی؟ محنت کرنی پڑے گی دنیا کے اندر، تب جنت ملے گی۔ صبر کرنا پڑے گا مصائب پہ، بار بار یہ نہیں کہنا پڑے گا میں ہی رہ گیا تھا، میں ہی ملا تھا، مجھے ہی نہیں دیا، فلانے کو تو دے دیا۔ یہ اللہ کی تقسیم ہے، اللہ جسے چاہے۔ الا ان نصر اللہ قریب، اللہ پاک پھر کہہ رہے یاد رکھو اللہ کی مدد نزدیک ہے۔ اللہ انہیں حوصلہ دے رہے ہیں کہ گھبراؤ نہیں، میری نزدیک، یہاں پہ اللہ خوشخبری بھی دے رہے ہیں، بتا بھی رہے ہیں بس میری مدد آنے ہی والی ہے تمہارے پاس، گھبراؤ نہیں، پریشان نہ ہو۔ اللہ ایسے بتا رہے میں نے اتنا ہلایا پھر ان کو جنت ملی، ایسے ہی پلیٹوں میں رکھ کے جنت نہیں مل گئی۔ آل رسول، ہم جیسا کوئی ہو کہ ہے بھائی اس کی اولاد اتنی پریشانی میں دعا نہیں کر سکتی، اتنی نیک ہے، اتنی دیندار ہے، تو آل رسول کٹ گئی، نیزوں پہ چڑھ گئی اس دین کے لیے۔ نبی کے ہاتھ اٹھتے تو اللہ نہ سنتے۔ یہ آزمائشیں دنیا میں اللہ نے اسی لیے رکھی ہیں کیونکہ ان کو جنت دینی۔ یسألونک ماذا ینفقون، پھر اللہ یہاں بات ختم کر کے جنت کی پوچھ رہے ہیں کہ تم سے یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا چیز اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ لوگ آپ سے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ وہ اللہ کی خوشنودی کے لیے کیا خرچ کریں۔ یسألونک ماذا ینفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین وابن السبیل وما تفعلوا من خیر فإن اللہ به علیم۔ اب اللہ بتا رہے ہیں کہ کیا کس چیز سے میں خوش ہوں گا وہ خرچ کرو۔ تم تو دکھلاوے کے لیے دیگیں چڑھا رہے ہو، دکھلاوے کے لیے سارے کام کر رہے ہو، لیکن میں کس چیز سے خوش ہو رہا ہوں؟ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل ان کو بتا دیجئے، آپ کہہ دیجئے کہ جو بھی مال تم خرچ کرو وہ والدین، قریبی رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہونا چاہیے۔ یہ کیٹیگریز بتا دی ہمیں باؤنڈریز بتا دی کہ ان پہ خرچ کرو گے تو اللہ کی زیادہ خوشی ہے، اس میں زیادہ خوشی ہے، اور تم بھلائی کا جو بھی کام کرو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ جو بھی بھلائی کا کام کرو گے اللہ اس کو جانتا ہے، اللہ اس سے باخبر ہے، ایسا نہیں ہے کہ اللہ نہیں جانتا ہر چیز سے۔ اور پھر والدین پہ اللہ پاک کہہ رہے ہیں یہاں پر تم جو ہے وہ خرچ کر کے اترانا نہیں کہ میں نے ماں کو اتنا دیا، میں نے باپ کو اتنا دیا، تم ان کی رات کی ایک کروٹ کا حساب بھی نہیں دے سکتے جو تمہارے بچپن میں اس نے گزاری۔ اب دیکھیں ہم جیسے اسکول ہم چلاتے تھے، مرد کما کر آتا ہے اسے کھانا پکا ہوا ملتا ہے، عورت اگر نوکری کرتی ہے تو اس کی آدھی ٹینشن اس کے بچوں تک ہوتی ہے کہ میں نے گھر جانا ہے، میں نے کام کرنا ہے، میں نے گھر کے کام بھی دیکھنے ہیں، میں نے بچوں کے لیے روٹی سالن بھی۔ یہ ٹینشن مرد کو نہیں دی اللہ نے، یہ عورت کو دی ہے۔ عورت اس سارے کاموں کے ساتھ تو اللہ پاک کہہ رہا ہے اترانا نہیں ماں پہ لگا کے، باپ پہ لگا کے کہ میں نے بڑی خرچ کر دیا ہے والدین کے اوپر، اس میں بھی عاجزی کہ میری ماں کو یہ اچھی چیز لگی یا نہیں لگی، میرے باپ کو یہ اچھی لگی یا نہیں لگی۔ یہ نہ کہہ دینا میں آپ کو پال رہا ہوں، میں آپ کو کر رہا ہوں، تجھے وہ وقت ہی نہیں یاد۔ اللہ پاک یہاں کہہ رہے ہیں کہ جس طرح انہوں نے تجھے پالا، جس ٹینشنوں میں انہوں نے اپنی ہڈیاں گھولیں اور تجھے جوان کیا، اپنا خون سکایا اور تیرے جسم کو خون دیا، اپنے جوانی کو ہی قتل کر ڈالا اور تیری جوانی کو پروان چڑھایا، اس بات پہ اترانا نہیں، مجھ سے قبولیت مانگ کے میں تیری اس عبادت کو بھی قبول کر لوں۔ یہ آج کے دور کے بچوں کے لیے بہت بڑا المیہ ہے جو کہتے ہیں کہ ہم ہی تو آپ کو پال رہے ہیں، ہم ہی تو کر رہے ہیں۔ تو کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، کل میں آنٹی سے یہی بات کر رہی تھی کہ آنٹی اگلی آیت آ گئی، کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم وعسى ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسى ان تحبوا شیئا وہو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔
تم پر دشمنوں سے جنگ کرنا فرض کیا گیا ہے اور وہ تم پر گراں ہے، اور یہ عین ممکن ہے کہ تم ایک چیز کو برا سمجھو حالانکہ وہ تمہارے حق میں بہتر ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ تم ایک چیز کو پسند کرو حالانکہ وہ تمہارے حق میں بری ہے۔ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ کا یہ ہے کہ تمہیں کچھ چیزیں کڑوی لگتی ہیں، جیسے بچوں کو ہم دوائی دیتے ہیں نا، وہ بچے کہتے ہیں تھو تھو بڑی کڑوی ہے ماما، میں نے نہیں کھانی، میں نے نہیں پینی، لیکن ہمیں بڑوں کو پتہ ہے کہ یہ کڑوی ہے لیکن اس کا فائدہ بہت ہے، یہ اس کے اندر چلی جائے گی۔ یا کوئی چیز بچے کھا رہے ہیں، کوئی ہیلدی چیز ہم دینا چاہ رہے ہیں پر وہ جنک فوڈ کی طرف جا رہے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ اس کا فائدہ زیادہ ہے، بچے کو نہیں پتہ۔ اللہ ہمیں ایسے سمجھا رہا ہے، میرے جو احکام ہیں، جو میں نے جنگ کا حکم دیا، اس میں فرض کر دیا تم پر قتال کو، قتل کرنے کو، اس میں مجھے پتہ ہے کہ تمہارے لیے بہتری کیا ہے، تم پہ یہ بات گراں گزر رہی ہے، اور زندگی کے کئی معاملات ہیں جو تمہیں لگتا ہے یہ معاملے بڑے کڑوے بڑے سخت ہیں، پر تمہارے لیے اس میں بہتری ہوتی ہے، اور کئی معاملے پھر اللہ کے وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا، اور تمہیں کئی دفعہ پتہ چل رہا ہوتا ہے مجھے یار یہ چیز بڑی اچھی لگ رہی ہے لیکن اس میں تمہارے لیے خیر نہیں ہوتی۔ آگ کو بچہ کہتا ہے روشنی سمجھ کے میں نے ہاتھ لگانا ہے، اور کتنی کوشش کرتا ہے، اس کو نہیں پتہ میری جان چلی جائے گی، ہاتھ لگانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے انگاروں کو، وہ سمجھ رہا ہوتا ہے چمکتے ہوئے انگارے کوئی لائٹ ہیں، لیکن ماں کو پتہ ہے میں اس کو ہاتھ نہیں لگانے دوں گی کیونکہ یہ انگارہ ہے، یہ جل جائے گا۔ ایسے ہی اللہ مثال دے رہے ہیں، تمہیں نہیں پتہ، مجھے پتہ ہے کہ تمہارے لیے کیا چیز ٹھیک ہے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، کتنی پیاری اللہ نے بات یہاں کر دی کہ اللہ جانتا ہے، تم لوگ نہیں جانتے کہ تمہارے لیے ٹھیک کیا ہے۔ تمہیں ہر چمکتی ہوئی چیز پہ ہی دل آ جاتا ہے، ہر چمکتی ہوئی چیز تمہارا دل چاہتا ہے کہ میری خواہش ہے میں یہ کر لوں، میری خواہش، تمہاری خواہش کوئی معنی نہیں رکھتی، اللہ جانتا ہے کہ تمہارے لیے کس میں بہتری ہے۔ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، جی اچھا ٹھیک۔ يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ لوگ آپ سے حرمت والے مہینوں کے بارے میں سوال پوچھتے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ سے حرمت والے مہینوں کے بارے میں سوال پوچھتے ہیں، اس میں جنگ کرنا کیسا ہے؟ سورہ توبہ میں بھی اللہ پاک آگے فرمائیں گے کہ 4 مہینوں کو اشہر حرم کہا گیا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تشریح کرتے فرمایا تھا کہ یہ 4 مہینے رجب، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم حرمت والے مہینے ہیں، ان مہینوں میں جنگ کرنا منع ہے، جو ہم نے پیچھے بھی پڑھا۔ البتہ اگر کوئی دشمن حملہ کر دے تو ہمیں اجازت مل گئی تھی کہ آپ بھی حملہ کریں۔ تو ایک دفعہ سفر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، چند صحابہ کی مشرکین سے لڑائی ہو گئی، اس لڑائی کے اندر مشرکین میں سے ایک آدمی ان کا قتل ہو گیا، صحابہ کے ہاتھوں، مسلمانوں کے ہاتھوں مارا گیا۔ وہ واقعہ جمادی الثانی کی 29 تاریخ کو شام کے وقت پیش آیا، لیکن اس شخص کے قتل ہوتے ہی رجب کا چاند نظر آ گیا۔ پھر مشرکین نے اس کے خلاف ایک طوفان مچا دیا، جیسے یہ اپنی بات پہ کسی کی نہیں سنتے۔ ایک آسیہ نے یہاں پر کیا کیا تھا، اس کو کیسے آرام سے اسی گورنمنٹ سے لے کر چلے گئے، اور ایک مسلمان کوئی وہاں پر ذرا سی بات کر دے اس کے ساتھ ہی اس کے خاندانوں کو اجاڑ دیتے ہیں، اس کی نسلوں کا پتہ نہیں چلتا وہ کس تہہ خانے میں چلے گئے۔ تو اللہ پاک فرما رہے ہیں اتنی سی بات پر انہوں نے ایک اللہ کے نبی کے ساتھ جو معاملہ پیش آیا، انہوں نے ایک طوفان برپا کر دیا، اور حرمت والے مہینوں کا بھی پاس نہیں کر رہے، یہ مسلمانوں کے بارے میں کہنا شروع ہو گئے۔ یہ آیت اس پروپیگنڈے کے پس منظر میں نازل ہوئی کہ اگر کوئی تمہارے ساتھ یہ کرے، جواب کا خلاصہ یہ کہ اول تو
قتل غلط فہمی میں ہوا، جان بوجھ کر حرمت والے مہینے میں قتل نہیں کیا گیا، کیونکہ وہ آگے سے بڑھ بڑھ کے جب آئے گا تو قتل ہو گیا۔ لیکن جو لوگ اس واقعے پر طوفان کھڑا کیے ہوئے ہیں انہوں نے اس سے کہیں بڑا گناہ کا ارتکاب کیا، کیونکہ حرمت والا مہینہ تھا، نہ طوفان کرتے، نہ بدتمیزی کرتے، نہ ایسی باتیں کر کے حرمت والے مہینے میں یہ سارا واویلا کرتے۔ وہ لوگوں کو نہ صرف مسجد حرام سے روکتے ہیں بلکہ لوگوں کو حقیقتاً مسجد حرام میں عبادت کے اہل بھی نہیں بناتے، ان کے لیے زندگی اجیرن بنا کر انہیں یہاں سے نکلنے پر مجبور کر دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کی روش اختیار کرتے ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں ان کو کسی طرح چھوٹ نہیں ہے۔ ان کے ساتھ اگر آپ سے یہ سوال کر رہے ہیں نا کہ آپ لوگوں نے حرمت والے مہینے میں قتل کیا، تو ان کو بتا دو کہ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ کوئی اگر تم پر اب یہ حکم آ چکا ہے، تم پر اگر کرتا ہے حملہ تو تم بھی اس پر حملہ کرو۔ ان الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله اولئك يرجون رحمت اللہ واللہ غفور رحیم۔ اس کے برخلاف جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا تو وہ بے شک اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں اور اللہ بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ پھر آگے آ رہا ہے یسلونا کا، جہاں جہاں آ رہا ہے اس کا مطلب ہے کفار یا صحابہ یا کوئی بھی آپ سے سوال کرتے ہیں۔ یسألونک عن الخمر والمیسر، اب یہاں صحابہ سوال کر رہے ہیں۔ کس بارے میں سوال کر رہے ہیں؟ اعمال کے، عمل سے متعلق سوالات آ رہے ہیں اب کہ صحابہ سوال کر رہے ہیں یسألونک عن الخمر، خمر کہتے ہیں شراب کو، والمیسر اور جوئے کے بارے میں سوال کر رہے ہیں۔ اب اس کا یا اللہ کے نبی اس کا کیا حکم ہے، اس کے بارے میں اللہ کیا کہتے ہیں، اس پہ کون سی حد لاگو ہوتی ہے؟ قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمهما اکبر من نفعهما ویسألونک ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفکرون۔ یسألونک عن الخمر والمیسر، وہ سوال کرتے ہیں صحابہ شراب اور جوئے کے بارے میں۔ قل فیہما، انہیں کہہ دیجئے ان دونوں کے درمیان، ان دونوں میں اسم کبیر، بہت بڑا گناہ ہے، ومنافع للناس اور چھوٹا منافع ہے، کیونکہ یہ تم سمجھتے ہو شراب پی تھوڑی دیر کے لیے ہمارے ہوش غائب ہوئے، ہم پریشانیوں سے دور ہو گئے، کیونکہ وہ نشے میں آ جاتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں ہمیں فائدہ ہی ہو رہا ہے اس سے کہ پریشانیوں سے تو دور ہو رہے ہیں ہم۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں چھوٹے فائدے کے لیے بڑا نقصان نہ کماؤ۔ اور تم جوئے میں سمجھتے ہو تھوڑے پیسے لگائے زیادہ آ گئے، بعض اوقات زیادہ لگانے سے اور زیادہ چلے جاتے ہیں، تو اسمہما اکبر من نفعہما، اس میں گناہ زیادہ ہے نفع کے مقابلے میں۔ وَيَسْأَلُونَکَ، اور سوال کرتے ہیں، کون؟ صحابہ ہی سوال کر رہے ہیں، ماذا ينفقون، ہم کیا خرچ کریں، ہمیں اللہ کی راہ میں کیا خرچ کریں کہ اللہ اس سے خوش ہو جائے۔ تو کل العفو، آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے، عفو کا مطلب ہے ضرورت سے زائد، کل العفو، ضرورت سے زائد جو بھی ہے تم اسے خرچ کرو اللہ کی راہ میں۔ یعنی بعض صحابہ سے منقول ہے کہ انہوں نے صدقے کا ثواب سن کر اپنی ساری جمع پونجی ہی صدقہ کر دی تھی، یہاں تک کہ اپنے اور اپنے اہل و عیال کے لیے کچھ نہ چھوڑا، اور گھر والے بھوکے رہ گئے۔ اس آیت نے بتلایا کہ صدقہ وہی درست ہے جو اپنے اور اپنے گھر والوں کی ضرورت پوری کرنے کے بعد کیا جائے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم متعدد احادیث میں اس پہ زور دیا کہ صدقہ اتنا ہونا چاہیے کہ گھر والے محتاج نہ ہو جائیں، گھر والوں کی ضروریات پہلے۔ اتنا خوبصورت اللہ نے ہمیں دین دیا کہ گھر والوں کی ضروریات پہلے، بعد میں سب کچھ، بعد میں آپ نے یہ سب کرنا ہے۔ جیسے آج کل کتنے ہی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں دین میرے لیے سب سے زیادہ پریورٹی رکھتا ہے، باقی سب جائیں بھاڑ میں۔ ہر چیز میں اعتدال بتایا کہ اعتدال کے ساتھ چلو، اولاد کا بھی سوال ہوگا، اہل و عیال کا بھی سوال ہوگا، یہ نہیں کہ ان کو چھوڑ کے دین کا پہاڑ بنا لو، اس سے تمہیں کوئی نیکی نہیں ملے گی اگر اولاد تمہاری رل رہی ہے تو، بیوی تمہاری رل رہی ہے تو۔ کہہ رہے ہیں کہ ضرورت سے زائد جتنا ہے وہ اللہ کی راہ میں دے دو، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ بھائی کون لائے گا مجھے کون مال دے گا، صدقہ کرے گا اللہ کی راہ میں، اللہ اس کے بدلے جنت دیں گے۔ یہ افضل طریقہ ہے، افضل ہے کہ ہم کم از کم تقاضا کیا ہے؟ زکوٰۃ، اور افضل اور آئیڈیل کیا ہے
کہ ضرورت سے زائد جتنا ہے وہ اللہ کی راہ میں دے دو اور ایمان رکھو، اللہ بڑھا کر واپس کرے گا انشاءاللہ۔ تو اللہ کے نبی نے اعلان کیا بھائی کون ہے جو صدقہ دے گا، آگے آیتوں میں یہ آئے گا کون صدقہ دے گا، اللہ اسے بڑھا کر دے گا۔ ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے، کہا اللہ کے نبی کتنا بڑھائے گا، کہا اللہ جنت میں باغ دے گا، جنت میں محل دے گا۔ اللہ کے نبی نے ابھی بتایا تو صحابہ کے لیے کھجوروں والے جو ہے نا یہ باغ بڑی اہمیت رکھتے تھے پہلے، کیونکہ ان سے مال بنتا تھا، آگے ان کی چلتی تھی معیشت۔ تو بھرا ہوا باغ، لدا ہوا فصل کے ساتھ، پکی ہوئی فصل، بیوی پہلے زمانوں میں، ابھی بھی گاؤں دیہاتوں میں جب فصل پک جاتی ہے پوری پوری فیملیز باغ کے اندر ہی رہنا شروع کر دیتی ہے کہ کوئی پھل نہ توڑے یا کوئی یہاں سے آ کے لے نہ جائیں یا کوئی جانور فصل ہی نہ تباہ کر دے۔ تو اس کی فیملی رہ رہی تھی وہاں پر۔ ابو دہدہ، آپ نے نام سنا ہوگا اس کا، ابو دہدہ صحابی تھے۔ تو اللہ کے نبی کو انہوں نے کہا آپ گواہ رہیے گا، میں نے اپنا باغ جو میری کل مالیت ہے، میرا سب کچھ ہے، میں نے آپ کو دیا اور مجھے جنت میں باغ چاہیے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا ہاں بالکل دیا تجھے۔ وہ باغ کی طرف گئے اور باغ کی باؤنڈری کے اندر نہیں گئے، باہر ہی کھڑے ہو کر اپنی بیوی کو کہہ رہے کہ باہر آ جاؤ، باہر آ جاؤ، اس باغ کا سودا ہو گیا۔ بیوی کوئی ایسی نہیں تھی کہاں بیچ آیا، کہاں برباد کرایا، کیا کرایا، پیسے تو ہاتھ میں نظر نہیں آ رہے۔ بیوی نے کہا سودا کس سے اور کس معاوضے پہ کیا ہے؟ تو کہا سودا اس سے کیا ہے جو جنت میں باغ دے رہا ہے۔ تو بیوی نے کہا ربی حلبئی، ربی حلبئی، بڑا ہی اچھا سودا کرایا تو دنیا کے بدلے آخرت کما کر آ گیا، اور اپنے بچوں کو اٹھایا اور باغ سے باہر آ گئی۔ یہ سودا اتنا عمدہ لگا اللہ کے نبی کو کہ اللہ کے نبی خوش ہو گئے۔ ایسے ہی ایک دفعہ ابو بکر عمر بیٹھے ہوئے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھائی عمر کیا لائے ہو؟ حضرت عمر نیکیوں میں بڑھنے کی کوشش کیا کرتے تھے ابو بکر سے۔ تو حضرت عمر نے کہا اللہ کے نبی آدھا لے آیا ہوں، آدھا چھوڑ آیا ہوں اپنے اہل و عیال کے لیے، مال آدھا لے آیا ہوں۔ تو اب اللہ کے نبی کا یہی سوال ہونا چاہیے تھا ابو بکر سے بھی کہ ابو بکر کیا لائے ہو؟ تو ابو بکر کے لیے سوال ہی بدل دیا کہ ابو بکر کیا چھوڑ کر آئے ہو، کیونکہ پتہ تھا نا تقویٰ زیادہ ہے، اللہ کے لیے مانگا ہے تو سارے ہی لے آئیں گے۔ تو حضرت عمر یہ سوال سنتے ہی سمجھ گئے کہ مجھ سے ابو بکر پھر نیکیوں میں بڑھ گئے، کیونکہ آج دوڑ پیسے کی ہے، نیکی کی نہیں ہے، اس لیے ہمیں ان نیکیوں کی سمجھ نہیں آ رہی۔ عمر سمجھ گئے کہ آج میں پھر ہار گیا نیکیوں میں۔ تو ابو بکر نے جواب دیا کہ اللہ کے نبی صرف یہ جو میں نے لنگی پہنی ہوئی ہے یہ چھوڑی ہے اپنے جسم پر، باقی سب کچھ آپ کے لیے لے آیا کہ آپ اللہ کی راہ میں لگائیں، مسلمانوں کو دیں اور جنگ کی تیاریاں کریں۔ تو اللہ رب العزت کو یہ بات اتنی پسند آئی، اتنی کہ اللہ نے فوراً جبرائیل امین کو بھیجا کہ ابو بکر سے پوچھو ابو بکر مجھ سے راضی تو ہے نا؟ ہم کیا کوشش کر رہے ہیں یہاں پہ گھنٹے گھنٹے دے کے قرآن کو پڑھا کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اور اللہ ابو بکر سے پوچھ رہے ہیں پوچھو کہ ابو بکر اللہ سے راضی تو ہے نا؟ کہیں سارا مال یہ نہ کہے کہ اللہ نے مجھ سے مانگ لیا اللہ کے نبی نے۔ تو ابو بکر کی چیخیں نکل گئی، میں اور میرا آل، میری نسل آپ سے راضی یا اللہ، میں راضی آپ سے، میں راضی۔ ایسا ایمان کا تقویٰ تھا ان صحابہ کا، تب جا کر یہ جنت ملی۔ تو یہاں پر ضرورت سے زائد اس لیے کہا گیا کہ صحابہ تو اپنا سب کچھ ہی لٹا دیتے تھے، پھر حکم آیا کہ نہیں تھوڑا سا رکھو، تھوڑا سا اللہ کی راہ میں دو، جو ضرورت سے زائد تمہیں لگ رہا ہے تو کل کی فکر نہ کرو، کل اللہ دے گا۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون۔ اللہ پاک یہاں کہہ رہے ہیں کہ تم غور و فکر سے کام لو، تمہارے لیے یہ آپ کہہ دیجئے جو تمہاری ضرورت سے زائد ہے، اللہ اسی طرح اپنے احکام تمہارے لیے صاف صاف بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر سے کام لو۔ اللہ نے کھول کھول کے اپنی آیتیں بیان کر دی کہ اتنا خرچ کرو، اتنا رکھو، اتنا دو، اتنا نہ دو، پھر اس لیے کہہ رہے ہیں کہ تم غور و فکر سے کام لو، اللہ تمہارا بھی خیال رکھتا ہے، دنیا کا بھی اور تمہاری آخرت کا بھی، فی الدنیا والآخرہ، دنیا کے بارے میں بھی اور آخرت کے بارے میں بھی۔ اللہ کہہ رہے ہیں تمہاری دنیا بھی اچھی رہے اور آخرت بھی، ظاہر ہے دنیا میں رہنا ہے تو دنیا بھی کچھ چاہیے، ضرورت کی چیزیں بھی چاہیے، اور آخرت تو ہمیں کمانی ہے، ہمارا مقصد آخرت ہے، ضرورت دنیا میں جو کوئی ہے وہ بھی چاہیے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں میں تمہاری دونوں چیزوں کی فکر کرتا ہوں۔
دونوں میں آپ غور و فکر کرو، دونوں کماؤ، دنیا کمانا بھی منع نہیں ہے اور آخرت کی تیاری رکھو۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، اور یہ تم سے سوال کرتے ہیں عَنِ الْيَتَامَى، یتیموں کے بارے میں۔ دنیا کے بارے میں بھی، آخرت کے بارے میں بھی فکر رکھو، اور یہ لوگ تم سے سوال کرتے ہیں یتیموں کے بارے میں۔ کل اصلاح لہم خیر، آپ کہہ دیجئے کہ ان کی بھلائی چاہنا نیک کام ہے۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اور اگر تم ان کے ساتھ مل جل کر رہو تو کوئی حرج نہیں، وہ تمہارے بھائی ہی بھائی ہیں۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدُ مِنَ الْمُصْلِحِ، اور اللہ خوب جانتا ہے کہ کون معاملات بگاڑنے والا ہے، کون سنوارنے والا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ، اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں مشکل میں ڈال دیتا۔ یقیناً اللہ اقتدار کا بھی کامل ہے اور حکمت کا بھی۔ ان اللہ عزیز حکیم، اقتدار کا بھی کامل ہے اور حکمت کا بھی۔ یہاں پر اب حکم آ رہا ہے یتیموں کا، کہ یتیموں کا مال نہ کھاؤ، اپنے مالوں میں مکس نہ کرو۔ یہاں تک آگے آیات میں آئے گا کہ تم جو یتیم کا مال کھا رہے ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہو۔ تو یہاں اللہ کہہ رہا ہے اگر وہ تم سے مل کے رہنا چاہیں، جیسے کیا اب یتیم ہے، اس کا مال تو ہے لیکن کیا اب الگ الگ ہنڈیاں پکے گی، اس کا خرچہ الگ میرا الگ، اگر تم مل کے رہنا چاہو تو فَإِخْوَانُكُمْ، وہ تمہارے بھائی بھائی ہیں۔ لیکن وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ، اللہ جانتا ہے تمہارے دلوں میں کیا چل رہا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے میں جانتا ہوں کہ تم ہڑپ کرنے کے چکر میں ہو اس کا مال، یا یقیناً اسے بھائی بھائی بنا کر رکھ رہے ہو۔ کئی لوگ ہوتے ہیں جو پالتے ہی یتیموں کو اس لیے کہ اس کی جائیداد بہت زیادہ ہے، اس کا مال بہت زیادہ ہے تو آگے ہمارے کام آئے گا، آگے ہم یہ کر لیں گے وہ۔ تو اللہ کہہ رہا ہے میں جانتا ہوں، میں سب کچھ جانتا ہوں، میں تمہیں مشقت میں نہیں ڈالنا چاہتا، اس لیے تمہارے ساتھ بھلائی کا معاملہ کر رہا ہوں۔ جب قرآن کریم نے یتیموں کا مال کھانے پر سخت وعید سنائی تو بعض صحابہ جن کی سرپرستی اور مشرک عورتوں سے میں کچھ یتیم تھے، بعض صحابہ کی کفالت میں کچھ یتیم تھے، اتنی احتیاط کرنے لگے کہ ان کا کھانا ہی الگ پکانے لگ گئے کہ کہیں ان کا مال ہمارے مال میں نہ جمع ہو جائے، اتنی احتیاط، اور انہیں الگ ہی کھلاتے، یہاں تک کہ اگر ان کا کچھ کھانا بچ جاتا تو سڑ جاتا تھا، وہ کھاتے نہیں تھے۔ اس میں تکلیف بھی تھی اور نقصان بھی۔ اس آیت میں پھر آگے یہی واضح کیا گیا اگر وہ مل کے رہنا چاہیں تو رہ سکتے ہو، یتیموں کی مصلحت کا پورا خیال رکھا جائے، سرپرستوں کو مشکل میں ڈالنا مقصد نہیں، لہٰذا ان کا کھانا ساتھ ساتھ پکانے اور ساتھ کھلانے میں کوئی حرج نہیں، بشرطیہ معقولیت اور انصاف کے ساتھ ان کے مال سے ان کے کھانے کا خرچ وصول کیا جائے۔ پھر اگر غیر ارادی طور پر کچھ کمی پیشی ہو جائے تو اللہ معاف کرنے والا ہے اور اللہ خوب جانتا ہے کون کیا کر رہا ہے۔ اب اگلا حکم آ رہا ہے کہ نکاح کس سے ہم نے کرنا ہے، کس کس سے نکاح ہوگا، اللہ آگے یہ حکم دے رہے ہیں۔ جہاں پہ بتایا نا کہ کافروں کے جرائم بڑے سخت ہیں، اس میں اللہ بتا رہے ہیں یہ آج کی نئی نسل کے لیے اب سارے حکم آ رہے ہیں کہ جیسے کئی فلم سٹاروں کو دیکھ کے آج کے بچے، بلکہ میں نے کئی سمجھداروں کو بھی دیکھا ہے، جو پچھلے دنوں بھی آپ سے بات ہو رہی تھی کہ کرسچن لڑکیوں کے ساتھ جو آج کل کی کرسچینٹی پہ قائم ہے، وہ حضرت عیسیٰ والی پہ نہیں، آج کل کی جو بالکل کفری عقائد رکھ رہے ہیں ان پہ قائم ہیں، ان کے ساتھ بھی نکاح کر رہے ہیں، اور وہ ان کو تو چھوڑ دیں ادھر، پھر بھی چلو کچھ گنجائش ہے، ان کے عقائد دیکھے جائیں گے، مشرکین کے ساتھ بھی، یہودیوں کے ساتھ بھی آج ہمارے بچے بچیاں یونیورسٹیز میں کہہ رہے ہیں ہمیں جو صحیح لگ رہا ہے ہم کر رہے ہیں، ہم انسانیت دیکھ رہے ہیں، مطلب اللہ رب العزت کی قرآن کی آیات کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ اب ان کے لیے حکم آ رہا ہے وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ وَلَا أَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ اور مشرک عورتوں سے اس وقت تک نکاح نہ کرو جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں۔ ایک کنڈیشن لگا دی اللہ نے، بس اس کے آگے ہماری کچھ چلنی ہی نہیں چاہیے، جب تک وہ کلمہ نہ پڑھ لیں ان کے اوپر ایمان نہ لاؤ۔
बुज़ुर्ग एक वाक़या सुना रहे थे कि अमेरिका में लड़का पढ़ने गया तो उसको एक लड़की पसंद आ गई। अब जब ये देखते हैं ना नई नई गोरियां तो दीवाने हो जाते हैं, बिल्कुल ही अपना आप ही भूल जाते हैं। तो उसने हद कर दी, हद ही लगा दी मनाने में उसके माँ बाप को कि मैंने इससे शादी कर रही है शादी। लेकिन ये होता है कि अपनी कम्युनिटी अपनी ज़ात पात नहीं छोड़ते, कुछ भी हो जाए। उन्होंने इसके साथ शर्त रखी कि ठीक है हम तेरी शादी तो अपनी बच्ची से करा देंगे, लेकिन तू रहेगा हमारे तरीके से। जैसे ये अब कुछ फ़िल्म स्टार हैं, वो कहते हैं एक बच्चा काफ़र, एक बच्चा मुसलमान, एक मंदिर भी बनेगा, मस्जिद भी बनेगी। अल्लाह यहाँ क्लैरिटी दे रहे हैं कि भाई नहीं नहीं, जब तक मुसलमान ना हो जाएं, ईमान ना ले आएँ, ख़ास तौर पे उनको तुमने शादी नहीं करनी, निकाह नहीं करना। उस लड़के ने खैर सारी हदें पार करके उससे शादी कर ली और कह दिया मैं आपकी कम्युनिटी में रहूँगा, आपके यहाँ पे रहूँगा, जैसे आप कहोगे वैसे ही। अब ईमान तो अंदर था ना, रूह के जब पैदा किया गया उस वक्त वो लब्बैक तो अल्लाह को कह के आया हुआ था ना, तो वो ईमान हमें हिलाता रहता है। अब रोज़ाना घर से जाता तो उसने ना अपनी एक शेल्फ बनी हुई थी घर से निकलने की, तो उस पे रखा हुआ था कुरान। उस औरत को नहीं पता था, ये वो समझती थी इनकी कोई किताब है जिसको ये रीड करके डेली जाता है। अब वो सिर्फ देखता था, पढ़ने की तो उसे इजाज़त थी नहीं ना वहाँ पे कि कोई किताब पढ़ सके, ना बीवी की तरफ से ना ससुराल की तरफ से। वो रोज़ाना कुरान को देखता हुआ निकल जाता था, ज़ियारत करता था। बता रहे थे कि कुरान की ज़ियारत का कितना अजर है। आखिर में उन्होंने बताया इन्होंने हज़रत जी ने कि इससे इसका ईमान बच गया। रोज़ाना ज़ियारत करता हुआ निकल जाता था। बच्चे हो गए, सब कुछ हो गया, उस औरत ने उन बच्चों को भी अपने दीन पे लगा लिया, मुसलमान ना बनने दिया। लड़ाइयाँ खैर चलती रहीं। एक दिन वो घर आया, उसका मामूल था आते जाते किताब की ज़ियारत कुरान की करता था। उसने देखा कि वहाँ कुरान नहीं है, तो ईमान तो था ना, अल्लाह के लिए अंदर एक तड़प तो थी। और फिर अपना सारा कुछ पूरा भी कर चुका हुआ था, जो एक नशा चढ़ा हुआ था उसको। फिर उसने उस औरत से कहा वो मेरी यहाँ किताब रखी हुई थी वो कहाँ है। उस औरत ने कहा किताब तो मैंने रद्दी में डाल दी। वो सामने रद्दी के, वो हिल गया कि अल्लाह का कलाम, पहले तो मैंने अपना ईमान छोड़ दिया, अब मैं किताब के बारे में इससे ऐसे सुन रहा हूँ, कुरान के बारे में। उनको ज़रा सी भिनक पड़ जाए ना, यहाँ कुफार को इसीलिए कहा गया अपने जराइम में बड़े संगीन होते हैं, वो किसी की नहीं सुनते। उनको ज़रा सी भिनक पड़ गई कि ये जो है, उसने कहा कि चलो बात इतनी बढ़ गई, तुम उस किताब के लिए मुझ पे शाउटिंग कर रहे हो, तो या तो वो किताब रहेगी या मैं। अब यहाँ उसका ईमान जाग गया और उस लड़के ने कहा वो किताब ही रहेगी और मैं तुम्हारे साथ मज़ीद नहीं रहूँगा। ये जज्बाती फ़ैसले थे। अब बच्चे हो गए, घर तबाह कर रहा है सब कुछ। उसने उसको छोड़ दिया और मस्जिद गया, अल्लाह के सामने खूब रोया, गिड़गिड़ाया, कुरान उठाया, चूमा उसको। फिर उसने अपना वाक़या लिखा था जो ये बुज़ुर्ग बता रहे थे कि सिर्फ़ कुरान की ज़ियारत से अल्लाह ने मुझे दोबारा ईमान नसीब फ़रमाया, वरना मैं कुफ़र पर ही मर जाता। तो अल्लाह का वास्ता मुसलमानों को कह रहा था कि कुरान पढ़ा करो, इसकी किरत पे कितना अजर मिलेगा, कुरान की ज़ियारत पे। इसलिए अल्लाह यहाँ कह रहे हैं कि वला तुनकिहुल मुशरिकाति हत्ता युमिन, मुशरिक औरतों से हरगिज़ निकाह ना करना जब तक कि वो ईमान ना ले आएँ। ईमान के तकाज़े जो हमने पहले पढ़ लिए वो पूरे करेगी, अल्लाह, रसूल, मलाइका, आखिरत के दिन पर ईमान लाएगी, तब जो है उसके साथ निकाह करो। वला अमतुम मुमिनतुन खैरुम मिन मुशरिकतिन वलौ आजबतकुम, यकीनन एक मोमिन बांदी, किसको तशबीह दे रहे हैं, इस गोरी के ऊपर, इस मुशरिक औरत के ऊपर, चाहे वो मालदार है मुशरिक। तो कह रहे हैं कि एक मोमिन बांदी किसी भी मुशरिक औरत से बेहतर है कि तुम किसी ग़ुलाम बांदी से निकाह कर लो, लेकिन वो मोमिन हो, वो उससे बेहतर। अल्लाह ये बता रहे हैं हमें कि वो उससे बेहतर है। वला तुनकिहुल मुशरिकीना हत्ता युमिनु, फिर औरत को कह रहे हैं ख्वाह वो मुशरिक औरत तुम्हें पसंद आ रही हो या ना आ रही हो, वो जो मुशरिक औरत है, औरतें तुम्हें पसंद आ रही हों, लेकिन तुम उस बांदी से निकाह कर लो, मेरे नज़दीक अल्लाह कह रहे हैं ये ज़्यादा चीज़ बेहतर है। वला अब्दुम मुमिनुन खैरुम मिन मुशरिकिन वलौ आजबकुम, और अपनी औरतों का निकाह मुशरिक मर्दों से ना कराओ जब तक कि वो ईमान ना ले आएँ। और यकीनन एक मोमिन ग़ुलाम किसी भी मुशरिक मर्द से बेहतर है। यहाँ अब औरतों को भी हुक्म कर रहे हैं कि ग़ुलाम किसी से शादी कर लो, लेकिन वो मोमिन हो, किसी की दौलत देख के मुशरिक की तरफ ना खिंच जाना, चाहे वो मुशरिक मर्द तुम्हें कितना ही पसंद क्यों ना आ रहा हो। हमारा कुरान हमें हर मामले में देख लें एक ज़ाब्ता दे रहा है।
ایک ہمیں راہ دکھا رہا ہے، یہ نہیں کہ کسی معاملے میں ہمیں اکیلا چھوڑ دیا، ایک راہ دکھائی جا رہی ہے۔ اور یہ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں اولئک، یہ سب تو پتہ ہے تمہیں کیا کر رہے ہیں؟ یدعون الی النار، یہ سب تو تمہیں دوزخ کی طرف بلا رہے ہیں۔ جبکہ اللہ کیا کہہ رہے؟ واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ باذنہ، اور اللہ تو اپنی کوشش سے، اپنے ارادے سے، جبکہ اللہ اپنے حکم سے جنت اور مغفرت کی طرف تمہیں بلا رہا ہے، اپنے حکم سے اللہ تمہیں جنت دے رہا ہے لیکن وہ تمہیں جہنم کی طرف بلا رہے ہیں۔ وَيُبَيِّنُ آیَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّكُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور اپنے احکام لوگوں کے سامنے صاف صاف بیان کرتا ہے اللہ، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ اللہ نے یہاں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں کی کہ یوں ہو جائے تو یوں ہو جائے، ایک اولاد ایسی ہو جائے، ایک مسجد بھی ہو جائے، مندر بھی ہو جائے، دین بھی، نہیں نہیں، نسب چلنا ہے۔ اتنی باریکی ہے، آگے ہم انہی آیات میں پڑھیں گے، جو ہم اب کسی سے بچہ اڈاپٹ کرتے اور ہم خاندان میں نہ بتانے کے لیے اس کی ولدیت میں نام اپنا لکھوا دیتے ہیں نا، اس میں بھی کہا کہ تم نے خود ہی اس کو گالی دے دی، نام اس کے اصل باپ کا لگے گا جو ہم نہیں مانتے۔ میرے